فجر اور پری پارٹی میں خوب انجوائے کر رہی تھی۔ پری کے دل میں سعد کے خلاف جا کر پارٹی میں آنے کی خوشی تھی، جبکہ فجر کے دل میں عالیان سے بدلہ لینے کی خوشی، لیکن اس کا بدلہ ابھی مکمل طور پر پورا نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس حالت میں پوری یونی عالیان کو دیکھے، اور فجر کے چہرے پر اس وقت فاتحہ مسکراہٹ ابھری، جب ہر طرف شور سا اٹھا اور کچھ لوگ اس طرف بڑھنے لگے جہاں فجر نے عالیان کو باندھا تھا، اور پھر وہی ہوا جو وہ چاہتی تھی۔ کچھ لوگ عالیان کی اس حالت پر ہنس رہے تھے تو کچھ حیران تھے۔ تبھی کچھ لوگ عالیان کو سہارا دے کر لے گئے، جبکہ فجر اپنا پورا ہو جانے پر بے حد خوش تھی۔ اس نے عالیان کا لوگوں کے سامنے مذاق بنوا کر صحیح معنوں میں اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ گھر آنے کے بعد چونکہ بہت رات ہو گئی تھی، اس لیے پری آتے ہی سو گئی، یہ جانے بغیر کہ اگلا دن پری کی زندگی کا بدترین دن ہونے والا ہے۔ اگلے دن یونی ڈے کی چھٹی تھی تاکہ سب لوگ اپنی تھکاوٹ اتار دیں۔ پری بھی دیر سے اٹھی تھی۔ شام کے وقت وہ عابدہ بیگم اور زاہدہ صاحب کے سامنے لان میں بیٹھ کر چائے پی رہی تھی، جب عابدہ بیگم نے اسے مخاطب کر کے کہا، پری، ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تو پری بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی کہیں بیٹا، آپ کو ہم پر بھروسہ ہے نا؟ اب کے زاہد صاحب گویا ہوئے، مجھے خود سے زیادہ آپ لوگوں پر بھروسہ ہے۔ تو پھر آپ کو اس بات کا یقین ہوگا نا کہ ہم آپ کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ بابا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ پری نے باپ کی باتوں سے پریشان ہو کر پوچھا۔ بیٹا، دراصل کچھ وجوہات کی بنا پر آپ کا نکاح بچپن میں سعد کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ زاہد صاحب نے گویا پری کی سماعتوں میں بم پھوڑا۔ پری بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ زمین پر لڑک گیا، اور پری کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا، اور بھاگتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں گئی اور کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ عابدہ بیگم نے اسے روکنا چاہا تو زاہد صاحب نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ اسے کچھ ٹائم دینا چاہیے۔ رات کو فجر نہا کر نکلی تو اس کے موبائل کی میسج رنگ ٹون بجی۔ اس نے دیکھا تو کسی ان نون نمبر سے میسج تھا۔ یہ وہ نمبر نہیں تھا جس سے شاہ اسے فون کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم سے ملنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے، اس لیے بہت جلد تم سے روبرو ملاقات ہوگی۔ فقط تمہارا شاہ۔ یہ تحریر پڑھتے ہی فجر کو غصہ آ گیا اور وہ غصے میں فون آف کر کے سو گئی۔ اس نے میسج پڑھا تو لکھا تھا، پری نے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر لیا اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے اب تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے، ایسے جیسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے اب سعد کے الفاظ یاد آ رہے تھے، پری کے تعارف پر اس کی آنکھوں میں آنے والا غرور۔ تمہیں تو اپنی پہچان بھی نہیں پتہ پری، پر ہمیشہ اس کا حکم چلانا، جس پر پری کو ہمیشہ غصہ آتا تھا کہ آخر وہ ہوتا کون ہے مجھ پر حکم چلانے والا۔ ہمیشہ اپنی بات منانا۔ آج اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کس حق سے ایسا کرتا تھا، یعنی کہ سعد بھی جانتا تھا، بس ایک اسی کو لا علم رکھا گیا تھا۔ بس ایک اسے ہی آخر کیوں؟ اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اور آخر ایسی کیا مجبوری تھی جس کے تحت اسے ایک قابل نفرت شخص کے ساتھ باندھ دیا گیا؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب روتے روتے
وہ وہیں زمین پر بیٹھے بیٹھے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اگلے دن فجر یوں ہی جا رہی تھی۔ جب وہ تھوڑے سنسان راستے پر پہنچی تو ایک گاڑی اچانک اس کے آگے آ کر رکی، تو فجر نے اچانک گاڑی کی بریک دبائی تو گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ابھی وہ ٹھیک سے سنبھلی بھی نہ تھی کہ ایک شخص نے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور فجر کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے منہ پر رومال رکھ کر باندھ دیا، اور کچھ ہی پل میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ پری کی جب صبح آنکھ کھلی تو اسے خود کو وہیں زمین پر لیٹے پایا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، اور جب اسے رات کو ہونے والا واقعہ یاد آیا تو اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئی تھیں۔ بمشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے وہ واش روم تک گئی اور فریش ہونے کے بعد وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی اور ایک بار پھر کل رات ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے عابدہ بیگم کھڑی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی پری ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماما، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ پری نے روتے روتے ماں سے شکوہ کیا۔ عابدہ بیگم اسے ساتھ لگائے بیڈ تک لے آئیں اور پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھایا، دیکھو پری، یہ تمہارے دادا کی آخری خواہش تھی، ہم اسے رد نہیں کر سکتے تھے۔ سمجھنے کی کوشش کرو میری بچی، تمہارے دادا تم سے بہت پیار کرتے تھے، انہوں نے یقیناً تمہارے بھلے کا ہی سوچا ہوگا۔ سعد اچھا بچہ ہے، تمہیں خوش رکھے گا، اور فائزہ بھی تو تم سے پیار کرتی ہے نا؟ ماما، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ سعد سے کہیں کہ مجھے ڈائیورس دے دے، پری نے روتے روتے کہا، جسے سن کر فائزہ بیگم حیران رہ گئی۔ پری، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا سوچنا بھی مت، تمہیں پتہ ہے کہ اگر یہ بات تمہارے بابا کو پتہ چلی تو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ اگر ایسی کوئی بات تمہارے دماغ میں بھی ہے تو نکال دو اسے۔ لیکن ماما، پری کچھ کہنے لگی تھی کہ عابدہ بیگم نے اسے ٹوک دیا۔ بس پری، میں اب تمہاری کوئی بات نہیں سننے والی۔ یہ کہہ کر عابدہ بیگم جانے لگی تو پری نے ڈگمگاتی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا، جو جاتے جاتے ایک دم پلٹی اور کہا، اگلے ہفتے ماہم کے ساتھ ہی تمہاری بھی رخصتی ہے، اور میں کوئی تماشا نہیں چاہتی، اس لیے ایسی کوئی حرکت مت کرنا جس سے تمہارے ماں باپ کا سر جھکے۔ پری پر بم گرا کر وہ چلی گئیں، اور پری ابھی بھی بے یقینی سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑی تھی۔ ابھی اسے نکاح کی بات ہضم نہیں ہوئی تھی، اور اب اس کے سر پر رخصتی کا بم گرا دیا۔ وہ وہیں گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ فجر کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک تاریک کمرے میں پایا۔ کچھ دیر وہ اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں۔ اب اسے اپنی ماں کی بات یاد کر کے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ان کی بات کیوں نہیں مانی، جو اسے کہہ رہی تھی کہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے۔ لیکن اس نے ضد کی تھی کہ آج وہ خود ڈرائیو کر کے جائے گی۔ آنسو تواتر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ کوئی ہے؟ وہ بھیگی آواز کے ساتھ چلانے لگی۔ کافی دیر چلانے کے بعد جب کوئی نہ آیا تو وہ اپنی رسیاں کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔
تبھی اسے باہر سے باتوں کی آوازیں آنے لگیں اور کچھ پل بعد کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ باہر سے آنے والی روشنی کی وجہ سے فجر نے آنکھیں مینچ لیں اور جب آنکھیں کھولیں تو دروازہ بند ہو چکا تھا اور کمرے میں ایک بار پھر اندھیرا پھیل گیا تھا۔ اب کوئی چلتا ہوا فجر کے قریب آ کھڑا ہوا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں تمہیں یہاں نہیں لایا، تم خود اپنے آپ کو یہاں لائی ہو۔ فجر نے کچھ نہ سمجھ آنے والے انداز میں دیکھا۔ تبھی کمرے کی لائٹ آن ہو گئی۔ پہلے فجر کی آنکھیں چندھیا گئیں، لیکن جب منظر صاف ہوا تو فجر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کے سامنے اور کوئی نہیں بلکہ عالیان کھڑا تھا۔ تم؟ بالکل میں۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بہتر ہوگا کہ یہ سوال تم خود سے پوچھو۔ یہ سنتے ہی فجر ہڑبڑا گئی، لیکن پھر فوراً خود پر قابو پا کر بولی، دیکھو عالیان، مجھے جانے دو، ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ تم میری فکر چھوڑو، اپنی فکر کرو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے کیوں مجھے باندھ کر رکھا ہے؟ سیریسلی؟ تم نے کیا بگاڑا ہے؟ سب کے سامنے میرا تماشا بنوا کر تم کہہ رہی ہو کہ کیا بگاڑا ہے؟ عالیان فجر کے انجان بننے پر دھاڑا تھا، جس سے ایک پل کے لیے فجر بھی سہم گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ پلاننگ تو تم نے بہت اچھی کی تھی، لیکن تمہاری بدقسمتی تھی کہ تمہارا ایئر رنگ میرے بٹن میں رہ گیا تھا۔ اب تم سوچو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ آئی ایم سوری عالیان۔ فجر نے آخرکار ہار مان کر معافی مانگ لی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں اور جانے دوں تو تمہیں میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ کیسی بات؟ اس کے بعد عالیان نے جو کہا وہ فجر کو لگا کہ کسی نے آسمان اس کے سر پر آن گرایا ہو۔ کافی دیر روتے رہنے کے بعد پری اٹھی اور کسی کو تلاشنے لگی، لیکن کچھ دیر بعد ناکام ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اس وقت خود کو بہت ہارا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کافی دیر روتے رہنے کے بعد وہ نیند کی گولیاں کھا کر سو گئی۔ پری کی جب آنکھ کھلی تو گھڑی 8 بجے کا پتہ دے رہی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ بھی اٹھ کر بالکنی میں آ گئی اور یاد کرنے لگی کہ کل سے پہلے اس کی زندگی کتنی مکمل تھی۔ وہ خوش تھی، اب کچھ تو تھا اس کے پاس، لیکن کل اس کے ماضی کی ایک تلخ حقیقت نے کیسے اس کی زندگی بدل دی۔ اس پر جان چھڑکنے والے ماں باپ اب اس کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے۔ اس وقت اسے سعد سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ آخر یہ سب اسی کی وجہ سے تو ہو رہا تھا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر نیچے میں پڑی، جہاں سعد بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی غصے کی ایک شدید لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی لان میں پہنچی اور سعد کے سر پر پہنچ کر بولی، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پری کی آواز سنتے ہی سعد کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھال کر بولا، زہے نصیب، آج تو بڑے بڑے لوگ ہم سے بات کرنے آئے ہیں، آؤ بیٹھو۔ میں یہاں بیٹھ کر تمہاری بکواس سننے نہیں آئی، بس اتنا کہنے آئی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے ڈائیورس دے دو۔
یہ سنتے ہی سعد نے ایک جھٹکے سے پری کی کلائی مروڑی، جس پر وہ صرف کراہ کر رہ گئی۔ آج کے بعد اگر یہ بات تم اپنی زبان پر لائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، اور میں کہوں گی اور تمہیں دینی پڑے گی۔ یہ سنتے ہی سعد نے پری کے ہاتھوں پر اپنی گرفت اور تیز کر دی، جس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی نے تمہیں بتایا نہیں ہے کہ اگلے ہفتے ہماری شادی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ یہ خناس تم اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں نہیں کروں گی تم سے شادی۔ پری بھی اب کے بے چین تھی۔ تمہارے تو اچھے بھی کریں گے، یہ سوچ ہے تمہاری۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتی۔ یہ ڈیورس صرف میرے لیے ایک فارمیلٹی ہے۔ تم نہیں دو گے تو بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، میں زہر کھا لوں گی لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تم مانتی ہو یا نہیں مانتی یہ میرا پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر تم نے شادی میں کوئی بھی تماشا کیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد کرو گی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے ایسا کرنے پر تم نے ہی مجبور کیا ہے۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا، یہ تمہاری من مانی کا ہی صلہ ہے۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میری بات کے خلاف جانے کا، اب بھگتو۔ سعد اس وقت کو یاد کر کے بولا جب اسے پری کی پارٹی میں جانے کا پتہ چلا تھا، تو رات کو ہی اس نے فائزہ بیگم کے پاس جا کر رخصتی کی بات کی تھی، اور چونکہ ان کی بھی یہ دلی خواہش تھی اسی لیے انہوں نے بھی اعتراض نہ کیا، اگرچہ اتنی جلدی کرنے پر انہیں اعتراض تھا، لیکن سعد نے اس بات کے لیے بھی انہیں کنونس کر لیا تھا۔ پری سعد پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، عالیہ نے کہہ کر اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن بس اتنا یاد رکھنا کہ بعد میں تمہارا یہاں سے آزاد ہونا ناممکن ہے۔ عالیان دیکھو، اگر میرے بابا کو پتہ چلا نا تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم مجھے اس طرح قید نہیں رکھ سکتے۔ جبکہ فجر کی بات سنتے ہی عالیان نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ تمہارے بابا کو یہ بتائے گا کون کہ تم میرے پاس ہو؟ اور بالفرض انہیں یہ پتہ لگ بھی جائے تو بھی وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ ہے کہ تم آزاد ہونا چاہتی ہو یا پوری زندگی قید رہنا چاہتی ہو، کیونکہ تم یہاں ہو اس بات کا علم تمہارے باپ کے فرشتوں کو بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عالیان کمرے سے باہر نکل گیا۔ عالیان کے جانے کے بعد فجر سوچ کی وادیوں میں چلی گئی کہ آیا وہ اس کی بات مانے یا نہیں۔ کبھی وہ سوچتی کہ بابا اسے بچا لیں گے، لیکن پھر اسے عالیان کی باتیں یاد آنے لگتی اور وہ سوچتی کہ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، انہیں کیسے علم ہوگا کہ میں یہاں ہوں۔ لیکن وہ عالیان کی بات بھی تو نہیں مان سکتی تھی۔ اب وہ یہاں سے بھاگنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے لگی۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ اب چونکہ کمرہ روشن تھا اسی لیے وہ دیکھ سکتی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے بیچ میں کرسی رکھی گئی تھی جس پر اسے باندھا ہوا تھا، اور کمرے میں ایک کھڑکی تھی۔ اب اگر وہ اپنی رسیاں کھول لے
تو یہاں سے بھاگ سکتی تھی۔ فجر اپنے منہ سے رسیاں کھولنے کی کوشش کی اور تھوڑی بہت محنت کے بعد رسیاں کھل گئیں، تو اس نے اپنے پاؤں کی رسیاں کھول لیں اور کھڑکی کی طرف بڑھی اور اسے کھولنے کی کوشش کی، جو شاید کافی عرصے سے بند تھی، اس لیے کھل ہی نہیں رہی تھی۔ آخر بہت محنت کے بعد تھوڑی سی کھڑکی کھل گئی۔ ابھی وہ یہ دیکھ کر ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازہ کھول کر آلیان اندر داخل ہوا۔ یہ دیکھ کر فجر ادھ کھلی کھڑکی سے کودنے ہی لگی تھی کہ آلیان نے اسے کھینچ لیا اور وہ آلیان کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ فجر نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آلیان آنکھوں میں غیظ و غضب لیے کھڑا تھا۔ آلیان نے بہت مضبوطی سے اس کے بازو تھام رکھے تھے اور فجر اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے مچل رہی تھی اور ساتھ ساتھ چلا رہی تھی، آلیان چھوڑو مجھے! کہ تبھی آلیان نے ایک تھپڑ فجر کے چہرے پر مارا، جس پر فجر منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ شٹ اپ! اب اگر ایک اور لفظ منہ سے نکالا تو زبان کاٹ کے پھینک دوں گا تمہاری۔ آلیان حلق کے بل دھاڑا اور فجر کو بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر واپس اسی کرسی پر لا کر پھینکا اور اس کے سر پر دوپٹہ اڑایا اور بولا، ابھی ہمارا نکاح ہوگا اور فجر کسی چوں چرا کے کیے بغیر نکاح کے پیپر پر سائن کر دینا۔ میں نہیں کروں گی تم سے نکاح، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ ابھی فجر نے یہ کہا ہی تھا کہ آلیان نے اپنی پاکٹ سے ریوالور نکالا اور فائر کر دیا۔ فجر نے گولی کی آواز سن کر آنکھیں بند کر لیں۔ گولی فجر کے پیچھے والی دیوار پر لگی تھی۔ اب اگر تم نے انکار کیا نا تو میرا اگلا ٹارگٹ تم ہوگی۔ یہ کہہ کر آلیان چلا گیا اور کچھ منٹ کے بعد نکاح کے پیپرز لے کر آیا اور کہا سائن کرو ان پر۔ جب کچھ دیر تک فجر نے پین نہیں اٹھایا تو آلیان نے فجر کے سر پر گن رکھی اور دھاڑا، سائن کرو۔ فجر نے ڈر کے سائن کر دیے۔ سائن کروانے کے بعد آلیان باہر چلا گیا اور فجر وہیں زمین پر بیٹھ کر سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ آلیان جب دوبارہ آیا تو فجر زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آلیان چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تو اس کی نظر فجر کے گال پر پڑی، جہاں اس کے تھپڑ کا نشان ابھی تک موجود تھا۔ جیسے ہی آلیان نے فجر کے گالوں کو چھوا، وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، نفرت ہے تم سے، جو صرف اپنی انا کی خاطر کسی کی بھی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ میں نے تمہارا تھوڑا سا تماشا کیا بنا دیا، تم نے میری زندگی کو ہی تماشا سمجھ لیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ روتے روتے فجر نے آلیان کے سینے پر مکوں کی برسات کر دی اور آخر تھک ہار کر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگ گئی۔ آلیان سے فجر کے چہرے کے ہاتھ ہٹا کر کہا، گھر نہیں جانا؟ فجر نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور کہا، جانا ہے۔ ایسے جاؤ گی؟ آلیان نے فجر کے حلیے کی طرف اشارہ کیا، جس کے بال الجھے ہوئے آنکھیں رونے کی وجہ سے لال تھیں۔ میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہہ کر آلیان فجر کو دوسرے کمرے میں لے کر آیا، جہاں پر وہ فریش ہوئی اور بال بنائے۔ چلیں؟ فجر نے تمیز کے دائرے میں رہ کر پوچھا، کیونکہ اس وقت بدتمیزی اسے مہنگی پڑ سکتی تھی۔
کہیں وہ اسے گھر چھوڑنے کا ارادہ مؤخر نہ کر دے۔ چلو، یہ کہہ کر عالیان فجر کو لے کر باہر چلا گیا اور وہ لوگ گیراج میں پہنچے جو شاید کوئی فارم ہاؤس تھا۔ وہاں پر فجر کی گاڑی کھڑی تھی۔ عالیان نے فجر کو اس کی گاڑی میں گھر چھوڑا۔ راستہ خاموشی سے گزرا۔ فجر کے گھر سے کچھ دور عالیان نے گاڑی روک دی اور نیچے اتر گیا تو فجر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اپنا خیال رکھنا، عالیان نے گاڑی کے شیشے سے کہا۔ مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب فجر اپنی جون میں واپس آ گئی تھی کیونکہ اسے اب کسی بات کا ڈر نہیں تھا، اور یہ کہہ کر زن سے گاڑی بھگا کر لے گئی۔ پری اپنے کمرے میں آ کر ساتھ کی باتیں یاد کرنے لگی۔ کچھ دیر تک اس پر غصہ کرتے رہنے کے بعد اسے بھوک کا احساس ہوا تو اسے یاد آیا کہ اس نے تو کل رات سے کچھ نہیں کھایا، تو وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی اور کھانا کھانے کے بعد اب اسے اپنے اندر ایک بار پھر سے طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ اب اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا اس مسئلے سے نکلنے کے لیے کہ تبھی اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ بے شک یہ مشکل فیصلہ تھا، لیکن وہ سعد سے شادی بھی تو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس فیصلے کے بعد وہ پرسکون ہو گئی اور مسکرا دی۔ اس پورے دن میں وہ آج پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ فجر گھر میں داخل ہوئی تو ساجدہ بیگم سامنے ہی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ فجر، اتنی دیر کہاں لگا دی تم نے؟ اور تمہارا فون بھی بند جا رہا تھا۔ ماما، وہ آج یونی میں ایک لڑکی کی برتھ ڈے تھی تو اسی لیے دیر ہو گئی، اور فون کی چارجنگ ڈیڈ ہو گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ساجدہ بیگم کے گلے لگ گئیں اور بے اختیار اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کر کے پیچھے ہٹی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی ماں کو نہیں بتا سکتی تھی کہ قسمت نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ بیٹا، کھانا لگواؤں؟ نہیں ماما، میں بہت تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔